بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ صحابہ ایکشن کمیٹی نے جو ایک ذمہ داری ہم پر رکھی کہ ہر سنڈے کو ہم آپ سے لائیو رہتے ہیں اور آپ سے کچھ اہم باتوں پر گفتگو کرتے ہیں، اسی سلسلے میں پچھلے ہفتے سنڈے کو ہی ایک اسلامک کوئز جو مقابلہ 45 دن تک چلا، اس کے بعد اس کے انعامات تقسیم ہونا تھے، الحمدللہ پچھلے سنڈے کو مکمل ہوا اور آپ سب لوگ اس کے گواہ بنے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کو کرا دیا، اور آپ سب کی محبتیں اس میں شامل رہیں۔ آپ حضرات کے مزید مشورے بھی میرے پاس آئے اور ان مشوروں کے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس میں ایک فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جس میں ایک ترمیم کے ساتھ اس دن اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 8 سال سے 12 سال کے بچوں کا، اب اس میں مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورہ ہوا اور آپ حضرات کے بھی تمام مشورے میرے پاس آئے، جس میں ایک یہ بات رکھی گئی کہ اس کو 12 سے 15 سال کر دیا جائے۔ تو میرے ساتھیوں، اس پروگرام کو 8 سال سے 15 سال کے بچوں کے لیے یہ پروگرام انشاءاللہ بہت جلد شروع ہو رہا ہے، جس کا رجسٹریشن شروع ہو چکا ہے۔ رجسٹریشن فارم صحابہ ایکشن کمیٹی سے لیے جا سکتے ہیں اور گروپ پر بھی اس کو ڈالا جا چکا ہے، اس کی PDF فائل۔ اس کے لیے ایک ہنٹس کے طور پر جو تعلیم الاسلام کے 4 پارٹ ہیں، ان کو آپ کو ہنٹس کے طور پر بتا بھی دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اسی تعلیم الاسلام کتاب کے 4 حصوں میں سے ہی سوالات آئیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اور اس میں حصہ لیں۔ دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاملے میں ایک بہت ہی خبیث انسان جس نے چاٹوکارتا کی کوئی حد چھوڑی نہیں، ہر طرح سے اس نے خوشامد سے اور زمین میں بیٹھ کے کھانا کھا کے بھیک مانگ کے ہر طرح کا کوئی کام اس نے چھوڑا نہیں، اور جب اس نے اپنی گندی زبان کا استعمال کیا، صحابہ ایکشن کمیٹی نے اس کے خلاف آگے بڑھ کر کام کیا اور اس کے خلاف FIR کرائی۔ اس ملعون کا نام آپ حضرات جانتے ہی ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت، میں اس گندے آدمی کا اپنی زبان سے نام بھی نہیں لیتا ہوں۔ آج اس وقت جب میں نے FIR کرائی تھی تو لوگوں نے اس کی اریسٹنگ کی، میں نے بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن میری ایک بات ہوئی کہیں پر تو لوگوں نے مجھ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اس وقت اس کی اریسٹنگ اگر ہو جائے گی تو یہ شہید کہلائے گا، اس کا قد بڑھ جائے گا۔ آپ اپنی پیروی میں کمی نہ رکھیے، آگے آنے والے وقت میں چوٹے پنے میں بند ہوگا، چوری میں بند ہوگا، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ وقت آ گیا۔ میں نے جو 2 FIR کرائی تھی اس کے خلاف چوک کوتوالی میں، دونوں مقدمے چارج شیٹڈ ہو گئے، اور اب اس کے چوٹے پنے کے کارنامے جو تھے، جس طرح کی بد زبانی اس نے کی ہمارے خلفائے راشدین کی شان میں، اور جو اس نے حرکتیں کی، الحمدللہ اب اس کے حساب کا وقت آ گیا اور اس کو اپنی بچی ہوئی زندگی جیل میں ہی کاٹنی ہوگی انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے، اور ابھی اس سے بدتر انجام اس کا ہونا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ العالمین ضرور سے ضرور ہوگا، اس سے بدتر حال اس کا ہوگا۔ تیسری میرے بھائیوں، ایک بات آپ سے یہ کہنا تھی کہ آج کل ایک TV چینلز پر اور اخبار پر اور بہت زیادہ ایک معاملہ
تو بہت زمانے سے رہا ہے، لیکن شاید اب اس میں قانون بننے کا کام ہو رہا ہے۔ ایک نیا نام دیا گیا تھا، لو جہاد۔ اب تصور کیجئے آپ کہ ایک طرف لو، ایک طرف جہاد۔ میں تو ایسے لوگوں کے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ لو کی ڈیفینیشن بتا دیجئے تو نہیں بتا پائیں گے، جہاد کی ڈیفینیشن بتا دیجئے نہیں بتا پائیں گے۔ لو کی اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ انہوں نے زندگی میں صرف نفرت کا ہی کام کیا ہے، انہوں نے کبھی محبت کی بات ہی نہیں کری، تو محبت کے بارے میں جانے کیا۔ لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا لو جہاد نام رکھا کیوں گیا؟ ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھا کہ جہاں محبت ہے وہاں جہاد کا کوئی کام ہی نہیں، اور جہاں جہاد ہے وہاں محبت ہے۔ اس میں ابھی بہت سے پیچیدہ سوالات ہیں، یہ قانون بنانے کا مدعا نہیں ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ یہی چیزیں جب الٹی ہوں گی تب کیا ہوگا، اور یہ کتنی دیر اسٹینڈ کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف ہمیں آپ کو گرمانے کا مدعا ہے۔ جب کبھی ایسے حالات آئے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے یا ایک مرتبہ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ٹارگٹ کے طور پر اس قانون کی بنانے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہم کس طرح ٹارگٹ کریں۔ میرے بھائیوں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی چیزوں سے اب یہ ایک مدعا لایا جائے گا، اس میں پھر ہو سکتا ہے کچھ ایسے سیاسی لوگ باہر نکلے جن کے متعلق ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میرے بھائی کچھ دن، کچھ سال ان سیاسی لوگوں کا جھنڈا اٹھانا بند کر دیجئے۔ آپ غور کیجئے کہ بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، ان سیاسی رہنماؤں نے جن کو آپ اپنا سمجھتے تھے، انہی نے آپ کی لڑائی میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائی، میں آپ کو یہ ایک اپنے بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا بڑا ہونے کے ناطے یا آپ کا چھوٹا ہونے کے ناطے آپ کو ایک بار یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسی پارٹیوں کا جھنڈا اٹھانا، ایسے لوگوں کا جھنڈا اٹھانا بند کر دیجیے۔ اب آپ اللہ سے لو لگائیے، رب العالمین سے مانگیے، اپنی بات کریے، یہ ان سیاسی لوگوں سے کہیے کہ بہت دن ہم نے آپ کے جھنڈے اٹھا لیے، اب آپ اپنا جھنڈا خود اٹھائیے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ابھی حالات آپ دیکھ لیجئے، ابھی 1.5 سال چناؤ میں باقی ہے، اور کیسے آپ کو اوبلائز کرنے کے کام شروع کر دیے تمام پارٹیوں نے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ عہد کر لیا تو یہ آپ کے تلوے چاٹیں گے، آپ کے پیروں میں گرے ہوں گے یہ سیاسی لوگ، اور آپ سے ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے کہ آپ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ آ جائیے۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنا سستا بنا دیا ہے، اس لیے ایسے حالات ہو گئے۔ میرے بھائی، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔